پہلے 30 نہیں 3 روزے ہوا کرتے تھے۔ رمضان میں سیکچول انٹرکورس بھی حرام۔ پہلے عرب کے لوگ خود نہیں بلکہ اپنے گھوڑوں کو روزہ رکھوایا کرتے تھے۔ روزوں کا کنسپٹ مسلمانوں نے جوئز مطلب یہودیوں سے لیا۔ السلام علیکم دوستو، یہ تو ہر کوئی جانتا ہے کہ مسلمان رمضان کے مہینے میں فاسٹنگ کرتے ہیں، لیکن اسلام کے شروع میں ایسا نہیں تھا، بلکہ پہلے صرف 3 روزے رکھے جاتے تھے۔ اور اسلام میں اپنی بیویوں کے ساتھ سیکچول انٹرکورس بھی منع تھا، لیکن صرف تھوڑے ٹائم کے لیے۔ اور فاسٹنگ کا کنسپٹ صرف اسلام میں نہیں بلکہ کرسچن، جوز، ہندوز اور بدھسٹ میں بھی فاسٹنگ کا کنسپٹ ہے۔ ان میں کیا ڈیفرینسیشن ہے اور فاسٹنگ سے ریلیٹڈ ابھی تک کیا کیا سائنٹیفک انوینشنز ہو چکی ہیں، جانتے ہیں اس ویڈیو میں، لیکن اس سے پہلے سبسکرائب۔ اسلام میں فاسٹنگ کا کنسپٹ شروع سے نہیں بلکہ جب مسلمان مکہ سے مدینہ مائیگریٹ کر گئے اس کے بھی بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے چیپٹر نمبر 2 اور ورس نمبر 183 میں فرمایا، مومنوں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ اور اس آیت میں بھی کلیئرلی رمضان کے روزوں کو فرض نہیں کیا گیا اور نہ ہی یہ بتایا گیا کہ کتنے روزے رکھو۔ تو اس کے بعد مسلمان ہر مہینے 3 روزے رکھنے لگے۔ آلدو روزوں کا لفظ مسلمانوں کے لیے نیو نہیں تھا، بلکہ اس سے پہلے عرب کے لوگ خود نہیں بلکہ اپنے گھوڑوں کو روزہ رکھوایا کرتے تھے، کیونکہ عرب میں زیادہ تر لوگوں کا کام کیا تھا؟ لوٹ مار، چوری چکاری۔ تو اس کے لیے انہیں چاہیے ہوتی تھی تیز سواری، اور کیونکہ گھوڑا تیز بھاگ سکتا ہے اونٹ کے مقابلے میں، تو وہ گھوڑوں کو روزہ اس لیے رکھوایا کرتے تھے کیونکہ عرب میں بہت زیادہ گرمی پڑتی تھی تاکہ وہ اس ماحول میں بھی سروائیو کر سکے۔ اولدو مسلمان اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے بھی سال میں 2 روزے رکھا کرتے تھے، یوم عاشورہ کے مطلب 9ویں اور 10ویں محرم کا روزہ، اور کچھ کے مطابق یہ روزے مسلمانوں پر فرض بھی تھے۔ اور پھر اس کے بعد قرآن پاک کے چیپٹر نمبر 2 اور ورس نمبر 185، روزوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اول نازل ہوا، جو لوگوں کا رہنما ہے اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ اور اس آیت کے بعد مسلمانوں کو کلیئرلی پتہ چل چکا تھا کہ ان پر رمضان کے 30 روزے فرض کیے گئے ہیں، لیکن کس پیٹرن کو فالو کرنا ہے ابھی تک اس چیز کی کوئی بھی انڈیکیشن نہیں تھی۔ اور کیونکہ مسلمان 10 محرم مطلب یوم عاشورہ کا روزہ یہودیوں کی طرف دیکھ کر رکھنے لگے تھے، تو یہی گمان کیا گیا کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فاسٹنگ کا پیٹرن تھا مسلم بھی اسی کو فالو کریں گے۔ اور جیوز کی فاسٹنگ کا پیٹرن یہ تھا کہ ان میں سحری کا کوئی کنسپٹ نہیں تھا، جسٹ سن سیٹ پر وہ روزہ افطار کرتے تھے، اور جب تک وہ جاگ رہے ہوتے تو کچھ کھاتے پیتے، اور جو ہی وہ سو جاتے تو ان کے نیکسٹ ڈے کا روزہ سٹارٹ ہو جاتا، جو کہ اگلے دن سن سیٹ پر جا کر ہی کھلنا ہوتا۔ اور اس دوران نہ وہ اپنی بیویوں سے سیکچول انٹرکورس کرتے، نہ وہ لیدر کے جوتے پہنتے، اور نہ ہی وہ نہاتے۔ لیکن یہ سب چیزوں کو فالو کرنا مسلمز کے لیے کافی مشکل ہو رہا تھا، اور کچھ ایسے انسیڈنٹ ہوئے جن میں سے ایک فیمس انسیڈنٹ، ایک صحابی پورا دن کام کر کے گھر تھکے ہارے واپس آئے، اور روزہ افطار کرنے کا جب ٹائم ہوا تو اپنی بیوی سے کھانا طلب کیا، لیکن گھر میں کچھ کھانے کو نہ ہونے کی وجہ سے بیوی کچھ کھانے کو لینے چلے گئی، لیکن صحابی کے تھکے ہونے کی وجہ سے وہ لیٹتے ہی کہیں سو گئے، اور جب وہ سو گئے تو ان کے نیکسٹ ڈے کا روزہ بھی سٹارٹ ہو گیا، اور نیکسٹ ڈے ان کی حالت اتنی خراب ہو چکی تھی کہ وہ مسجد نبوی میں ہی بے ہوش ہو گئے۔ اور اس کے علاوہ کچھ اور انسیڈنٹ ہوئے کہ صحابی اپنی بیویوں سے سیکچول انٹرکورس بھی کر بیٹھتے۔ تو اس کے بعد چیپٹر نمبر 2 اور ورس نمبر 187، روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی عورتوں کے پاس جانا جائز کر دیا گیا ہے، وہ تمہاری پوشاک ہیں اور تم ان کی پوشاک ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم ان کے پاس جانے سے اپنے حق میں خیانت کرتے تھے، سو اس نے تم پر مہربانی کی اور تمہاری حرکات سے درگزر فرمائی، تو اب تم کو اختیار ہے کہ ان سے مباشرت کرو۔ اور اللہ نے جو چیز تمہارے لیے لکھ رکھی ہے یعنی اولاد، اس کو اللہ سے طلب کرو اور کھاؤ اور پیو، یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے الگ نظر آنے لگے، پھر روزہ رکھ کر رات تک پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھتے ہو تو ان سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے پاس نہ جانا۔ اسی طرح اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے سمجھانے کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے۔ اور اس آیت کے بعد ہر چیز کلیئر ہو چکی تھی، سحری اور افطاری کا ٹائم بھی، اور بیویوں کے ساتھ سیکچول انٹرکورس بھی۔ اگر آپ اسلام کی ہسٹری کو دیکھیں تو ایک چیز آپ کو کامن ملے گی کہ کسی بھی چیز کو
डिस अलाउ या अलाउ करने के लिए फौरन से हुक्म नहीं आ गया, बल्कि ग्रेजुअली पहले उस चीज का यकीन बनाया गया और उसके बाद उसको डिस अलाउ या अलाउ करने के लिए हुक्म आया। फिर रमजान के रोजों का ही देख लें, पहले सिर्फ 2 रोजे का हुक्म दिया गया, फिर उसके बाद 3 रोजे हो गए और फिर लास्ट में जाके रमजान के 30 रोजे फर्ज किए गए और उसमें भी रिलैक्सेशन कर दी गई। और फास्टिंग का कॉन्सेप्ट सिर्फ इस्लाम में नहीं बल्कि हर रिलीजन में ऑलमोस्ट पाया जाता है। हिंदूज नवरात्रि के 9 रोजे और हर महीने पूर्णिमा के 2 रोजे रखते हैं, और ज्यूज भी योमे किपुर मतलब योमे कुफारा और इसके अलावा तिशा बाहू का रोजा रखते हैं, और इसके अलावा 40 रोजे जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर अल्लाह ताला की इबादत करने गए थे, उन 40 दिनों के रोजों को भी बड़ी अहमियत देते हैं। और क्रिश्चियंस पर भी साल में 40 रोजे फर्ज हैं, लेकिन टाइम के साथ अब क्रिश्चियंस के फिरके कहते हैं कि रोजे रखना बेहतर है, बट इट्स अप टू यू, रखना चाहो तो रखो। और इसके अलावा क्रिश्चियन इन 7 किस्म के रोजों को भी काफी अहमियत देते हैं। वीडियो को पॉज करके पढ़ लें। वेल, फास्टिंग सिर्फ रिलीजन की वजह से नहीं बल्कि इसके अलावा इसके और बहुत सारे फायदे हैं। साइंटिस्ट की कुछ डिस्कवरीज, एक रिसर्च के मुताबिक हर साल ब्लड प्रेशर की वजह से 7.3 मिलियन लोग मारे जाते हैं। और बिलीव मी, फास्टिंग ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए बहुत अहम रोल अदा करती है। और इसके अलावा कैंसर, जिसका नाम सुनकर ही हर कोई घबरा जाता है, कैंसर को भी इजीली कंट्रोल किया जा सकता है फास्टिंग के जरिए, क्योंकि फास्टिंग के दौरान ह्यूमन बॉडी भूखा रहने की वजह से अपने डैमेज और वेस्टेज सेल को खाना शुरू कर देती है, जो कि आगे जाके कैंसर की वजह बनते हैं। बिलीव मी, इट्स इफेक्टिव। आपको एक रियल स्टोरी सुनाता हूँ। मेरी फर्स्ट कजन, उन्हें कैंसर डायग्नोज हो गया और उसी दौरान ही रमजान का महीना भी आ गया, तो रमजान के 30 दिन उन्होंने फास्टिंग की। और बिलीव मी, रमजान के बाद जब दोबारा टेस्ट करवाए गए तो डॉक्टर भी शॉक थे टेस्ट का रिजल्ट देख के। कैंसर था ही नहीं, और डायबिटीज, इम्यून सिस्टम, ब्रेन पावर, स्ट्रेस, वीकनेस और इसके अलावा 30 और ऐसी बीमारियां हैं जो कि फास्टिंग के जरिए इजीली हैंडल की जा सकती हैं। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप लोगों को जरूर कुछ नया जानने को मिला होगा, और ये अल्कोहल वाली वीडियो भी लाजमी देखिएगा, काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहेगी। तो मिलते हैं ऐसे ही एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक दफ़ा लाजमी शेयर कर दें। और क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट कर सकता है। मिलते हैं ऐसे एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। इल्म सीखें और सिखाएं। अल्लाह निगहबान।